اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم خطبات غوث العظم میں سے مجلس الثالث یعنی تیسرے خطبہ کا کچھ حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الورا غوث العالمین محبوب سبحانی قطب ربانی ہیکل سمدانی میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، جس شخص نے صبر کیا اس نے قدرت حاصل کی اور صاحب قدر ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو اپنے کسب کے ذریعے سیکھ، دین فروشی کر کے نہ کھا، کما اور کھا، اور اس سے دوسروں کی بھی غم خواری کر۔ مسلمانوں کی کمائی صدیقین کے طبق ہیں، ان کے کسب، محنت اور مزدوری تو صرف فقراء و مساکین کے غرض سے ہے۔ وہ مخلوق کو ہمیشہ راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الناس عیال اللہ عز وجل واحب الناس الی اللہ عز وجل انفعہم لعیالہ، یعنی آدمی اللہ تعالیٰ کی عیال ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب اللہ کی عیال کو زیادہ نفع پہنچائے۔ اولیاء اللہ مخلوق کے اعتبار سے گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ جب ان کے دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں تو وہ غیر کا کلام سنتے ہی نہیں اور نہ ہی غیر کو دیکھتے ہیں، اور ان کو قرب خداوندی سے شدت کا رونا آتا ہے اور ہیبت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور محبت خداوندی ان کو محبوب کے پاس مقید کر دیتی ہے۔ بس وہ جلال و جمال کے درمیان رہتے ہیں اور وہ دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے، ان کے لیے صرف سامنے کا رخ ہے جس کے بغیر پیچھے انسان، جنات، فرشتے اور تمام مخلوقات ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان کے حکم اور علم کے خادم بن جاتے ہیں۔ فضل خداوندی ان کو غذا دیتا ہے اور انس ان کو سیراب کرتا ہے، اور وہ اس کے فضل کا کھانا کھاتے ہیں، اور وہ اس کے انس کی شربت سے سیراب ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کلام خداوندی سننے کا ایسا شغل ہے کہ وہ دوسروں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ مردان خدا ایک میدان جنگل میں ہیں اور مخلوق دوسرے میدان جنگل میں، اور وہ مردان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر مخلوق کو احکامات خداوندی حکم دیتے ہیں اور ممنوعات خداوندی سے روکتے رہتے ہیں، اور حقیقت میں یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اور ان مردان خدا کا کام مخلوق کو خالق کے دروازے کی طرف لے کر چلنا ہے، اور یہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کر دیتے ہیں اور تمام چیزوں کو ان کے مقاموں پر لا کر رکھ دیتے ہیں، اور ہر صاحب فضل کو اس کا حصہ فضل دیتے رہتے ہیں، اور دوسروں کے حقوق نہیں لیتے اور نہ ہی اپنے نفس اور طبیعت کے لیے قبضہ کرتے ہیں، اور ان کی محبت، دوستی اور دشمنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتی ہے، اور یہ سرتاپا عشق خداوندی میں محو رہتے ہیں اور کسی غیر کا ان میں حصہ ہی نہیں۔ اور جس کو یہ تمام خوبیاں مل گئیں اس کو مکمل صحت اور نجات و کامیابی حاصل ہو گئی۔ زمین و آسمان، انسان و جنات اور فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور تمام اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اے منافق، اے اللہ کو بھول جانے والے، مخلوق اور اسباب کے پجاری، باوجود یہ کہ ان حالات میں جن میں تو مبتلا ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ مراتب اولیاء تیرے ہاتھ میں آ جائیں، حالانکہ بارگاہ ربوبیت میں تیری کوئی عزت و کرامت نہیں۔ پہلے تو اسلام لا، اس کے بعد اس پر عمل کر، پھر اخلاص کے ساتھ توبہ کر، وگرنہ تجھے ہدایت نہیں ملے گی۔ تیرے اوپر افسوس ہے کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی دشمنی نہیں، حالانکہ میں تجھے حق بات کہہ رہا ہوں اور اللہ کے دین کے متعلق تیرا لحاظ قائم نہیں رکھتا۔ میں نے مشائخ الزام کی سخت کلامی اور مسافرت و فخر کی سختی میں تربیت حاصل کی ہے، اور جب تو میری طرف سے کوئی کلام سنتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ اور اسے قبول کر، کیونکہ وہی ہے جس نے مجھے کہلوایا ہے۔ جب تو میرے پاس آئے تو اپنے نفس اور خواہشات سے برہنہ ہو کر آئے، اور تیرے دل کی آنکھیں ہوتیں تو مجھے ان چیزوں سے برہنہ دیکھتا، لیکن تیری خراب سمجھ تیرے لیے آفت ہے۔ اے میرے مرید، مجھ سے فائدہ اٹھانے والے، میری صحبت کی خواہش مند، میری حالت تو یہ ہے، نہ اس میں مخلوق ہے، نہ دنیا، نہ آخرت،
بس جو شخص میرے ہاتھ پر توبہ کرے گا اور میرے ساتھ رہے گا اور میرے بارے میں حسن ظن رکھے گا اور جو کچھ میں اسے کہوں اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہم السلام کی تربیت اپنے کلام وحی سے فرماتا ہے، اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت اپنے حدیث سے کرتا ہے، جو کہ الہامی قلبی ہے۔ اولیاء اکرام انبیاء اکرام کے جانشین، خلیفہ اور غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے اور کلام اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، کسی مخلوق نے نہیں، ان سے خالق نے ہی کلام فرمایا۔ علام الغیوب نے کلام فرمایا، ایسا کلام کہ جس کو انہوں نے سمجھ لیا اور بلا واسطہ ان کے عقل تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ کلام فرمایا، اور یہ قرآن کریم ہم سب کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک مضبوط رسی ہے، جس کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر نازل کیا، جیسا کہ فرمایا اور خبر دی ہے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں۔ دعا ہے، اللہم اہد الکلی وتب علی الکلی ورحم کلی، اللہم اہد الکلی وتب علی الکلی ورحم الکلی۔ اے اللہ سب کو ہدایت دے اور سب پر توجہ فرما اور سب پر رحم فرما اور سب پر رحمت فرما۔